اب مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں، جس کے لیے ہم آئے ہیں تاکہ ہم جو خالی ذہن لے کے آئے ہیں وہ خالی ذہن ہم واپس لے کے نہ جائیں، بلکہ کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ عزم کر کے جائیں اور کچھ عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ جائیں، تاکہ یہاں ہمارا آنا قبول ہو، ہمارا خرچ اور حرج قبول ہو، ہر طریقے سے جو ہم نے آنے جانے میں جو خرچ کیا، جو حرج کیا، جو نقصان کیا، اپنی راتوں کو جو ہے قربان کیا ہے، اس کا ہمیں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اس کے پیش نظر ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ استاد محترم جناب حضرت مولانا محمد کامل صاحب نقوی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا محمد کامل صاحب نقوی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں آنے والے مہینے سے جس چیز کی سب سے زیادہ نسبت ہے اس نسبت سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، یعنی جلسہ دستار بندی۔ ابھی تک آپ نے جناب قاری ابو ہریرہ صاحب سے نعت کے شکل میں، اشعار کے شکل میں بہت ہی عمدہ پیغامات سماعت فرمائے ہیں۔ جیسا کہ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ نعت کو ہم لوگ جو سنتے ہیں مزے کے لیے سنتے ہیں، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ثنا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے اور اس میں بھی پیغامات ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ بہرکہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور جو کچھ بھی یہاں کہا جائے سنا جائے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور بس چند ہی دنوں کے بعد ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ رحمتیں، بے پناہ برکتیں اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ ایک پڑھے 70 ملتا ہے، ایک پڑھے 10 ملتا ہے۔ بات مختصر سی کرنی ہے، باقی تو جو ہمارے خطبہ حضرات آئے ہیں، علماء حضرات آئے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات کریں گے۔ بس چند باتیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اس اسٹیج پر
ابھی جلسے دستاربندی ہوگی، حفاظ اکرام جو تیار ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، محنت و مشقت کے بعد ماں باپ سے دور رہ کر چلچلاتی ہوئی گرمی میں دین کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حفظ مکمل کیا. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے انتہا کر دی اور اس کے بعد پھر گھر کے ماحول میں رہ گئے. نہ جانے کتنے ایسے ہمارے حفاظ اکرام ہیں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے حفاظ اکرام کے گارجن آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ عہد کر کے یہاں سے جائیں کہ مرتے دم تک ہم بھی قرآن سے لگیں گے اور اپنے بچے کو بھی قرآن سے لگائیں گے. میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں، اس کے بعد بات نہیں کرنا مقصد. ایک تاریخی بات آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی بھی سلطنت ایک ایسے ملک میں قائم ہوئی ہے جس کی نظیر نہیں ملی، اور وہ ملک اندلس جس کو آج ہم اپنی زبان میں اسپین کہتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ وہاں مسجدیں نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر قرآن نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر حفاظ نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر قرآن نہیں تھے، علماء نہیں تھے. سب کچھ تھا اور جب تک اس پر عمل تھا تب تک دنیا کی سب سے بے نظیر سلطنت بنی رہی. لیکن جب عمل چھوڑا اور اس راستے کو چھوڑا جس راستے پر ان کے بڑوں نے ان کو لگایا تھا، تو تاریخ میں آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خالی قرطبہ جیسے شہر کے اندر سینکڑوں مسجد اور آج استبل بنی. آپ مسجدیں آباد کر لیں، آپ دین کو نہیں بچا سکتے. آپ مدارس خوب آباد کر لیں لیکن آپ دین کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ آپ اس پر عمل نہیں کریں. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے یہاں ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم عمل سے کو دور ہیں، بس اپنی زبانی پرچوں پر لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے مسجدوں کے حالات جا کے، قرآن کی بے حرمتی جتنا ہم اور آپ مسلمان کرنے غیر نہیں کریں. بات سخت ہے. آپ کوئی بھی مسجد علاقوں کی جا کے دیکھ لیجئے، وہاں پر برائے احسان ثواب پھولا، برائے احسان ثواب پھولا اور قرآن کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور دیمک اسے چٹ رہے ہیں اور قرآن کو سیدھگی کی حالت میں رکھے ہوئے ہیں. آخر وہ قرآن کیوں رکھے گئے؟ جب ہم اپنا رشتہ قرآن سے اتنا دور کرتے چلے جائیں گے تو پھر ہم دنیا کی وہی تاریخ دہرائیں گے جو اندلس میں تاریخ دہرائی گئی. جب تک ہمارے اندر پیدائی نہیں آئے گی، جب تک ہم قرآن سے نہیں لگیں گے، جب تک ہم قرآن کے احکامات پر نہیں آئیں گے. اور یہ قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا؟ یا اسی چیز کے لیے نازل کیا گیا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو تو اس پر قرآن خوانی کر دی جائے، فلاں سعودی جا رہا ہے اس پر قرآن خوانی کر دی جائے. میرے بھائیوں، یہ آنے والا مہینہ اس کی نسبت قرآن سے ہے. آپ اس پر تیاری کریں اور اس کے استقبال کے لیے تیار ہو اور عہد کریں کہ مرتے دم تک ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، مرتے دم تک ہم قرآن کے احکامات پر اپنی زندگی لگائیں گے. یقین جانیے بس اللہ تبارک تعالی اگر اس طریقے سے ہم رہے تو اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخرخ کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرخ کرے گا. بس اتنی مختصر سی بات کرنی ہے. باقی علماء اکرام موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.